اطاعت کرتے اور ٹھیک بات کہتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب جہاد کی تیاری مکمل ہو چکی، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ لوگ اللہ کے متعلق جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو سچ ثابت کر دیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تمہیں حکومت مل جائے یا تم کنارہ کش ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً تم زمین پر فساد پھیلاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم قطع رحمی کرو، رشتے ناطے کو تم توڑ دو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ جن کا تذکرہ گزرا، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو حق بات کے سننے سے بہرا کر دیا ہے اور حق بات کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے۔ اللہ ایسی حالت اور کیفیت سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ ہے اور دیگر کفار بھی اس میں شامل ہے۔ یہ پیغمبر کی اطاعت کرتے اور جو بات انہوں نے کی تھی کہ جہاد کا موقع آئے گا تو ہم جہاد کریں، احکام اللہ کے اتریں گے تو ہم ان کی گزر آوری میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی ان باتوں کو سچا ثابت کیا ہوتا تو یقیناً یہ ان کے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوتا۔ اب ان تولیتم کی دو تفسیریں اور تشریحات کی ہیں مفسرین کرام، دونوں معنی بنتے ہیں اس کو۔ اگر تم پیغمبر سے الگ ہو جاؤ، روگردانی کرو، پھر جاؤ، تب تو لازم زمین میں تمہیں فساد برپا کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی تولیتم تولا ولایت سے، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تب بھی تم اپنے ظلم اور کفر کی وجہ سے اللہ کی زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور قطع رحمی کرو۔ تو یہ ایسا کرنے والا، یہ خامیاں جن کے اندر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے وہ کبھی کسی حال میں قابل رحم نہیں ہوتا، اور جو اللہ جس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لپیٹے وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے رحمت کا اور رحم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سابقہ گناہوں پر نادم اور شرمسار ہوتا ہے، آئندہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، پیغمبر کے فرامین کی اتباع کرتا ہے، تو ایسا شخص عند اللہ قابل رحم ہوتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں اور اس کے حال پر اللہ اپنا فضل و کرم اور رحم فرماتے ہیں۔ تو ان آیات مقدسوں میں پیچھے سے جن کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، جس قسم کے لوگ ہیں چونکہ ان کے اعمال اور ان کی عادتیں ایسی ہیں، اگر وہ جیسے اس کا تذکرہ تفصیل گزرا مسلمانوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے بظاہر ایمان لائے ہیں، شامل ہوئے ہیں، تو ان کی دو وجوہات ہیں۔
یا تو مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے ڈر کر انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا اور اسلام کا اظہار کیا، اور دوسرا مسلمان بن کر بغل کا سانپ بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے کی۔ ان دو قسم کے افراد کے علاوہ کوئی منافق کوئی نہیں سنتا۔ اب یہ دونوں افراد، دونوں قسم کے افراد، ان کے دلوں کے اندر نہ ایمان ہوتی ہے، نہ اللہ اور رسول کے احکام کا کوئی احترام ہوتا ہے، تو جب بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے سیدھا کام کوئی نہیں ہوتا، ہر کام ان کے الٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو لفظ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر یہ واضح کفر کا اعلان کر کے یا اعلان کیے بغیر وفاق کی حالت میں بھی مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو تب بھی یہ فتنہ اور فساد ہی پھیلائیں گے، اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہیں بھی تو تب بھی سیدھے سادھے اور بھولے بھالے مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے شیطان کا کام کریں گے۔ اور اگر بالفرض ایسے لوگوں کو ولایت مل جائے، کہیں کی حکومت مل جائے، تو پھر تو ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، منمانی ہوگی، پھر تو ظلم و تعاطی اور ناانصافی کا جو وہ حشر کر دیں گے ظاہر ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کریم نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اب جس پر اللہ لعنت فرماتا ہے وہ دوبارہ رحمت کا حقدار اور مستحق نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے شیطان ابلیس ملعون پر لعنت فرمائی، اس لیے شیطان کو باوجود اس بات کا علم ہے کہ وہ ابدی جہنمی ہے، جہنم میں اس نے جلنا ہے، اس کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس پر مہر لگ چکی ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑ چکی ہے۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، اب تو نے مجھے اپنے درگاہ سے پھٹکار کے لعنت بھیج کر نکال دیا ہے تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دے دی، مگر تیرے کہنے کے مطابق جتنی مدت تو مانگتا ہے اتنی مدت تک کے لیے نہیں، الی یوم الوقت معلوم، ایک معلوم مدت کے لیے جو اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، تجھے اجازت دے دی، ڈھیل دے دی، چھوٹ دے دی، اب جو تو مرضی کرتا پھر۔ اس نے کیا کہا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، چاروں سمتوں سے گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے بھی، تیری اتباع کرنے والے، تیری مان کر گمراہ کرنے والے سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے کیا پڑھوں گا۔ اور پھر اس نے خود کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اخلاص ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اخلاص والے بندے پر شیطان کا داؤ اور وار بھی نہیں چلتا۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ شیطان نے چاروں سمتیں بتائی تھی، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے میں گمراہ کروں گا، اس نے یہ نہیں کہا اوپر سے اور نیچے سے بھی، تو یہ دو سمتیں محفوظ رہ گئی۔ اب وہ چاروں سمت سے تو گمراہ کر سکتا ہے، اوپر نیچے سے گمراہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اوپر سے شیاطین اور جنات پر اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے۔ جب یہ اوپر چلے جاتے ہیں نا باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی ملائے اعلیٰ میں، تو اوپر سے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، آگ کے گولے ان پر گرا دیے جاتے ہیں اور وہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اوپر جانے کی وہ اب ضرورت نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے سب لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ نے اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ اس کیفیت تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دل و دماغ سیاہ ہو چکے ہیں، نافرمانی، کفر اور شرک اور نفاق کی وجہ سے اب ان کے سدھرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا فَأَصَمَّهُمْ، حق بات کے سننے سے اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، آنکھیں تو ہیں مگر ان کو وہ چیزیں تو نظر آتی ہیں جو ان کے فی الواقع نفع کی ہیں نہیں ہیں، اور وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو فی الواقع ان کے حق میں ہے، یعنی ہدایت ان کو نظر نہیں آتا، گمراہی ہی ان کو مزین ہو کے نظر آتی ہے۔ پیچھے جیسے گزرا کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے روشن اور زیب و زینت والے بن گئے ہیں، مزین کر دیا ہے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، تو وہ اس پر چلتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے، اور وہ کبھی اپنی ان غلط حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہر قسم کی نافرمانی سے، گناہ سے اور نفاق سے اور ریاکاری سے اور سب کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔